إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية نمبر 79 فویل للذین فویل بس تباہی ہے خرابی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ یعنی یہ کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے پاس سے ہے لیشتروا بہ تاکہ وہ حاصل کر لیں اس کے ذریعے ثمناً قیمت قلیلہ بہت تھوڑی سی فویل سو بہت خرابی ہے بہت بڑی تباہی ہے لہم ان کے لیے مما اس سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور خرابی اور تباہی ہے لہم ان کے لیے مما اس میں سے جو یکسبون جو وہ کمائی کرتے ہیں سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تاکہ وہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں سو بہت بڑی تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اس کے لیے بھی ان کے لیے خرابی ہے اور جو کچھ اس کے بدلے میں انہوں نے کمایا اس کے لیے بھی ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار لن ہرگز نہیں تمسنا مس کا مطلب ہے چھونا میم سین اور سین اس کا روٹ ہے مسا مس کرنا چھونا ٹچ کر جانا تمسا چھوئے گی نہ ہم کو لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی النارو آگ جہنم کی آگ الا مگر ایام معدودہ دن چند گنتی کے معدودہ کا لفظ عین دال دال سے ہے عدد معدود مفعول کے وزن پر چند گنتی کے ایام یوم کی جمع انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر اگر چھوئے گی بھی تو صرف چند دن قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن کوئی عہد کوئی وعدہ تمہارا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے کہ وہ تمہیں تھوڑے دنوں سے زیادہ سزا نہیں دے گا عذاب کی جہنم کے آگ کے عذاب کی فلن بس ہرگز نہیں
یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما وہ بات جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو یا اللہ کے ذمے وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں خود کو بھی علم نہیں۔ بلا کیوں نہیں، من کا سبب جو کوئی کمائے گا سیئاتن کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، اس کی برائیوں نے، فَأُولَئِکَ تو پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے لوگ، ہم فیہا وہ اسی جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون وہ اسی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے پختہ عہد، لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرنا، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا حسن سلوک کرنا، احسان کا سلوک کرنا، وذل قربا اور قرابت دار رشتہ داروں قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین اور مساکین کے ساتھ بھی، وقولو اور تم کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، تو لوگوں سے اچھی بات ہی کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر تم اپنے عہد سے پھر گئے، اپنے میثاق سے پھر گئے، یعنی اس کو نبھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، منہ پھیر لیا، الا قلیلاً سوائے چند ایک کے، منکم تم میں سے، یعنی صرف چند لوگ ہی تھے جو تم میں سے اس عہد پر قائم رہے، زیادہ تر لوگوں نے اس عہد کا پاس نہ کیا، وانتم اور تم سب تھے مقردون پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون دماءکم نہیں تم بہاؤ گے خون، دماء خون کم اپنوں کے، اپنے ہی لوگوں کے، اپنے ہی بھائی بندوں کے، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم پھر اقرر تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون اور تم اس بات پر گواہ ہو، تم نے خود اس بات کی گواہی بھی دی تھی، ثم انتم پھر تم ہی وہ لوگ ہو، ہؤلاء وہی لوگ، تقتلون انفسکم جن لوگوں نے قتل کیا اپنے ہی لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقا منکم اپنے میں سے ہی کچھ لوگوں کو، یعنی جلا وطن کر دیتے ہو، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے نکال دیتے ہو، تظاہرون تم زیادتی کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو، یعنی حملہ آور ہو جاتے ہو ان پر، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادون تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا،
یعنی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، اور پہلے تم ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور قیدی بنا کر ایک دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتے ہو، پھر ان قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ اس قیدی کو چھڑانے پر ہمیں اجر ملے۔ اس کو تو زبردستی قیدی بنا لینا ہی تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو کتاب کے بعض حصے پر۔ فما جزاء، تو پھر کیا سزا ہوگی، کیا بدلہ ہوگا، من یفعل ذلک، جو کوئی کرے گا یہ کام، منکم تم میں سے، الا خزی، سوائے اس کے کہ رسوائی ہو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لی زندگی دنیا کی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت کو داؤ پر لگا کر، آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا۔ فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم، اور نہ ہوں، ینصرون ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یخفف کا لفظ خا، فا اور فا سے ہے۔ خففہ ہوتا ہے ہلکا ہونا، خفیف کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور لفظ ہم دیکھتے ہیں الفاظ کی وضاحت میں۔ جی، گیسا پختہ عہد کو کہتے ہیں۔ تسفکون کا لفظ آپ مجھے بتائیں گے، یا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں؟ یہ سین، فا اور کاف سے ہے، سفک۔ یہ ہم قصہ آدم اور ابلیس میں پڑھ چکے ہیں۔ بہانا، خون بہانا کے معنوں میں ہے۔ کچھ الفاظ کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون، یکتبون کا لفظ کتبہ سے ہے۔ کتبہ کا مطلب ہے لکھنا، کاف تا اور با۔ ویل کا مطلب کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے ویل، اور ڈسٹرکشن کے معنوں میں آتا ہے، یعنی مکمل تباہی، خرابی، بہت بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ تمسا میں نے بتا دیا میم سین اور سین سے ہے۔ معدود کا لفظ عدد سے ہے، عین دال دال۔ تعلمون ما لا تعلمون، تا کا مطلب تم، اور عین لام میم علم سے ہے، علم۔ خالدون کا لفظ خا، لام اور دال سے ہے،
खुल्द कहते हैं हमेशगी को। आयत नंबर 83, ला ताबुदूना, नहीं तुम बंदगी करोगे, ना तुम इबादत करना। तो ये लफ्ज आइन बा और दाल अब्द से है। इहसाना का लफ्ज हुस्न से है, हा सीन नून। ला तस्बिकून दिमाअकुम, तस्बिकून का लफ्ज सीन फा और काफ, नहीं तुम बहाओगे खून। व अंतुम तशहदून, तशहदून का लफ्ज शीन हा दाल शहादा से है, शहादत इसी से है, शाहिद भी इसी से है, मशहूद भी हम लफ्ज बोलते हैं उर्दू में, गवाह। तक़तुलूना क़तला, वाव ता और लाम, कत्ल करना, किसी की जान ले लेना, किसी की जान निकाल लेना। तुखरिजूना, खा रा और जीम, खरजा निकलना। वहुवा मुहर्रमुन, ये लफ्ज हरम से है, हा राम रा और मीम, हरम। व यौमल क़ियामति युरद्दूना, युरद्दूना का लफ्ज रा दाल दाल, रद्द होता है लौटाना, लौटना। मरदूद इसी से है, हम उर्दू में लफ्ज मरदूद बोलते हैं ना, शैतान मरदूद से, यानी जिसको लौटा दिया गया, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। कयामत के दिन वो लौटा दिए जाएंगे शदीद तरीन अजाब की तरफ। मुखफ़फ़, खा फा और फा, और आखिरी लफ्ज है यूनसरून, नसर से है, नून स्वाद और रा, नसर मदद। यूनसरून उनकी मदद की जाएगी, वला और नहीं, हम उनकी, यूनसरून मदद की जाएगी। अब हम तफसीर देखते हैं, जितनी तफसीर आज हम इंशाल्लाह कर पाएंगे। कुछ आयत अगर एंड में रह जाएंगी तो वो हम कल के लेसन में शामिल करके इसको मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन आयत में, इन सारे रुकू में मुखातिब बनी इसराइल ही हैं, तो उन्हीं के हालात और वाक़यात आ रहे हैं, तो इसलिए हम एक लेसन की आयत को दूसरे लेसन में भी डिस्कस कर सकते हैं। फ़वैलुल यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, बस हलाकत और बर्बादी है उनके लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथ से। वैल के बारे में आता है बाज़ रिवायात में कि वैल जहन्नुम का वो एक तबका है जिससे खुद जहन्नुम भी पनाह मांगती है, यानी जहाँ शदीद तरीन अजाब है। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। वो ऐसा क्यों करते हैं कि खुद कोई बात लिख कर अल्लाह के नाम लगा देते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। इसकी वजह भी अल्लाह ने बता दी, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो हासिल कर लें उसके बदले तो थोड़ी हकीर सी कीमत। सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? इतनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से सजा की धमकी के बावजूद ये लोग ऐसे काम कर रहे थे। तो कल इस बात का जवाब हमें मिल गया था कि जब इंसान, कल हमने अपनी बात इसी मौजू के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर ख़त्म की थी कि जब इंसान अल्लाह की बात मानने की बजाय, खुद को बदलने की बजाय अल्लाह के दीन को बदलने की कोशिश करता है, तो ये कब करता है? जब उसका दिल सख्त हो जाता है। जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर खुद को नहीं बदलता, अपने दिल को नहीं बदलता, क्योंकि जब दिल नरम होता है तो वो बदलता है ना, फिर हम उसको मोड़ लेते हैं वक्त के साथ साथ, ज़रूरत के साथ साथ, नई अपनी मालूमात के मुताबिक अपने दिल को मोड़ लेते हैं। लेकिन जब दिल ही इतना सख्त हो जाए कि उसको मोड़ना, उसको बदलना बहुत मुश्किल हो, तो क्या करते हैं फिर हम ये करते हैं कि खुद को बदलने की बजाय अल्लाह की बात में
تبدیلی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو نافرمانی والا رویہ ہے نا ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کی بات کو بدلنے کی جرت جو ہے نا ایک سنگ دل انسان ہی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خود کو نہیں جھکاتا، وہ خود کو نہیں توڑتا، وہ اپنے آپ کو اللہ کی بات کے آگے پیش نہیں کرتا عمل کے لیے، بلکہ دین کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل واضح ہے کہ سچ بولنے والا وہی کامیاب ہوگا، سچ بولنے والا ہی اللہ کا دوست ہے، سچ بولنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں وہی اللہ کے ساتھی ہیں. لیکن جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو جھوٹ کے ساتھی ہیں، جو باطل پرست ہیں، جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے، وہ اللہ کے ساتھی نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے ساتھی بھی نہیں ہے، وہ انبیاء کرام کے ساتھی بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، یعنی انتہائی سچا انسان جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. سچائی ایک نیکی ہے، حدیث کا مفہوم ہے سچائی ایک نیکی ہے، اور یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. جھوٹ ایک برائی ہے اور یہ برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اتنے واضح احکامات کے باوجود ہم کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں، کس طرح یہ جملے بول سکتے ہیں کہ آج کل جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. اور پھر اور بھی اسی طرح کے جملے ہم اپنے ارد گرد سنتے رہتے ہیں کہ بہت زیادہ نیکی کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دنیا میں پھر دنیا داری کرنی پڑتی ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے ہی پھر ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی دین جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں 1400 سال پرانے دور کی طرف لے کر جا رہا ہے، آج کے دور میں یہ باتیں نہیں ہوتی. ہم ایسے جملے جب سنتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آج ہمارے لیے قابل عمل نہیں رہا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جھوٹ اور جھوٹوں کا ساتھ دینے لگے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں پھر ہم کچھ چھوٹی سی قیمت حاصل کر لیں؟ جب انسان نے کوئی بات ماننی نہیں ہوتی، کیونکہ مان کر اس کے مفادات پر زد پڑتی ہے، اس کی کچھ فائدے اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسا انسان تکبر کرتے ہوئے اللہ کی آیات میں تعویل کرتا ہے. تعویل کا مطلب یہ اپنی اپنی من مانی اس میں چینج کرتا ہے کہ نہیں یہ یہاں پر اس حکم کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا یہ اور یہ مطلب ہے. اور تعویل کی آخری شکل پھر تحریف ہے، بالکل ہی بدل دینا. وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے خود کوئی حکم لکھ کر کیسے اس کی اتنی بڑی جرت ہے کہ اس کو اللہ کے نام لگا دے؟ اور یہ کون لوگ تھے جو ایسا کر رہے تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے علماء کر رہے تھے. لیکن آپ یاد رکھیے کہ ان کے تو علماء کر رہے تھے، علماء کا گروہ صرف چند لوگ ہوتے تھے اور عوام لوگ آپ کو پتہ ہے ہزاروں میں ہوتے ہیں. بعض لوگ علماء یہود سے شرعی مسائل دریافت کرتے، شرعی معاملات میں کچھ بات ان سے پوچھتے تو وہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کر فتویٰ لکھ دیتے اور لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہی دین کا تقاضا ہے. اب اس فتویٰ نویسی میں کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی اور دھاڑ درمی سے کام لیا اور کس قدر رشوت پر مبنی کوئی رائے دی، اللہ کے حضور سب کا سب جو ہے نا وہ الگ ہو جائے گا. یعنی کہتے ہیں نا جس طرح ہم محاورے میں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کوئی کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. یعنی جو حرم پاک کے فقیہ تھے، یہ بنی اسرائیل بیت المقدس کے فقیہ تھے نا، علماء تھے،
یہ ایسے بے توفیق ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے تھے وہ بات خود من گھڑت، اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے. اور جو چیز بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ بھی انہوں نے اس سے کمایا، یعنی اس کے بدلے میں جو فائدہ مفاد حاصل کیا، چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں لیا، چاہے وہ عہدوں کی شکل میں لیا، یہ فتویٰ فروشی، یہ دین فروشی کا دھندا، یہ سارا معاملہ، اس سے وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی مول لے رہے ہیں. اس سے ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، اور جہنم کے خاص درجے اور طبقے انہی لوگوں کے لیے تیار کیے گئے. اصل میں کرتے یہ اس طرح سے تھے کہ جب انہوں نے اپنی تورات کی شرح لکھی، یعنی تشریح جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، تورات کا اصل جو متن تھا نا، یعنی تورات کی جو اصل آیات تھی ان کو، اور جو ترجمہ تھا اس کو، اور جو تشریح انہوں نے تفسیریں ان کے علماء نے لکھی ان سب کو مکس کر دیا. یعنی جس طرح سے ہم اپنے پاس تفسیریں لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے قرآن کا جو متن ہے نا وہ بالکل الگ لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے لائن لگائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ترجمہ لکھا جاتا ہے، پھر ایک لائن لگائی جاتی ہے، پھر تفسیر میں اگر آپ کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ سب کچھ مکس کر ڈالا، تو پھر عام لوگوں سے اسے یوں بیان کرتے جیسے جو اپنی، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ تفسیر لکھتے ہوئے مفسرین کے پاس رائے دینے کا، اتنی حد تک رائے دینے کا حساب کتاب ہوتا ہے جتنی کہ اس ترجمے کے اندر گنجائش بن رہی ہو. تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات کی تفسیر میں بعض لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ نہیں یہاں پر میرا خیال ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو اس کو بھی اس اینگل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصل مفہوم وہی سمجھا جائے گا جو مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو عام لوگوں کو اس طرح جب بیان کرتے تھے تو ترجمے اور تفسیر کو بھی وہ اسی طرح پڑھ دیتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. غرض محض دنیاوی مال و دولت کا حصول کرنے کے لیے یہ مفسرین کی تعویلات، مفکرین کے فلسفیانہ خیالات اور فقہا کے جو اجتہادات ہوتے تھے اور اپنے قومی تاریخی واقعات، وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے بائبل میں جمع کر دی اور ان سب پر ایمان لانا فرض قرار دیا. ایسے مجموعے سے انہیں کسی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، اور ان کے جرائم اس لحاظ سے بھی مزید آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ ان فتووں کے لیے اپنی عوام سے منہ مانگی قیمت وصول کرتے تھے، اور جیسا فتویٰ آپ لینا چاہتے تھے وہ آپ لے سکتے تھے، جتنے پیسے آپ دیں گے وہ آپ کو لکھ کر دے دیتے تھے. تو یہ ان علماء کرام کی بے حسی، ہٹ دھرمی اور حرص اور مفاد پرستی کہ انہوں نے اپنے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، انہوں نے اپنے دین کو ہی بدل کر رکھ دیا. اصل تورات ان کے ہاتھوں سے پھر گم ہو کر رہ گئی. عوام کو تو یہ کتاب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں بھی جو ان کی مقدس کتابیں وہ ان کے جو علماء ہیں نا وہی پڑھتے ہیں. عام لوگوں کو اپنی ویدا پڑھنے کا یا جو بھی ان کی کتابیں ہیں وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہی حال ہمارا بھی ہے. ہمارے بھی سو کالڈ علماء جو ہیں وہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ ہمیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ اگر ہم خود قرآن کو پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. یہ بات درست ہے کہ کسی استاد کی رہنمائی میں ہی قرآن کو پڑھنا چاہیے، یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود قرآن کو پڑھیں ہی نہ، بلکہ ہم اگر اصل عربی کو سیکھ لیں تو ہم قرآن پاک کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جو الجھن یا جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوں ساتھ ساتھ اس کے جوابات ہمیں ملتے جائیں. لیکن یہ بات کہنا غلط ہے
کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہمیں 18-20 علوم کو پہلے پڑھنا پڑے گا، تو یہ بات ایک غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، پچھلی آیت میں 78 میں، ان میں سے امی لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہ علماء کے علاوہ جو کتاب کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی یہود میں جو عوام لوگ تھے، عام لوگ تھے، یہاں ان کی بات ہوئی۔ اور امی کا مطلب ہے، سے ہے یہ لفظ، الف میم میم، ماں کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی جن کے علم کا جو سورس تھا، سبب تھا، ذریعہ تھا، وہ ان کی ماں یا ان کا معاشرہ ہی تھا، یعنی جہاں وہ پیدا ہوئے انہوں نے بس اپنے ماں باپ کو جو بولتے کرتے دیکھا، بس وہی ان کا علم کا سورس تھا، اور جو ان کے معاشرے میں ہو رہا تھا اپنے ارد گرد، وہی ان کا علم تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی چٹے ان پڑھ جن کو ہم کہتے ہیں۔ اور وہ کتاب کا علم تو نہیں رکھتے تھے، لیکن امانی رکھتے تھے، یعنی خواہشات، اپنے دل میں آنے والی کچھ خواہشیں، اور وہ کیا کرتے تھے، یقینی علم تو تھا نہیں تو وہ گمان کی پیروی کرتے تھے، ظن اور تخمینہ، یعنی اندازوں کے پیچھے چلتے تھے، ہاں شاید ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 80 میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کی ایک امانی کا ذکر ہے۔ کیا تھی ان کی امانی؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی اتنے بڑے درجے کے گناہ کر کے، اللہ کی کتاب میں بھی تحریفات کر کے کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند ایام کے سوا ہمیں آگ، جہنم کی آگ نہ ہرگز نہ چھوئے گی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، جس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ نے کوئی عہد لکھ کر ان کو دیا ہے کہ تمہیں صرف چند دن کے لیے ہی عذاب جہنم کا ہوگا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، یعنی بغیر علم کے اللہ کے ذمے وہ باتیں ٹھہرا رہے ہو جو اللہ نے کی ہی نہیں۔ ایسا تو اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کا حلیہ بگاڑ دو اور اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے، اور تمہاری ذمہ داری تھی کہ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، تو تم نے اپنی اس مشن کو پورا کرنے کے بجائے، اپنی اس ذمہ داری کو، اس منصب کو نبھانے کے بجائے لوگوں تک اس دین کو بگاڑ کر پیش کیا۔ کیا یہ تمہارا چھوٹا گناہ تھا؟ پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ تم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ بلا، بلکہ اصل عقیدہ کیا ہے؟ من کسب سیئۃ، جو کوئی، اصل بات یہ کہ جس نے بھی برے کام کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، پھر اس کے گناہوں اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، یعنی مرتے دم تک وہ انہی گناہوں کے چکر میں پڑا رہا، توبہ کی توفیق نہ ملی، اصلاح کی اس نے کوشش نہ کی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اہل دوزخ ہیں، اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جس طرح دنیا میں وہ اپنے غلط عقائد اور اس کی بنیاد پر کرنے والے غلط اعمال کے چکر میں ہی ساری زندگی پڑے رہے، نہ توبہ کی، نہ ایمان قبول کیا، نہ اپنے ایمان کی تجدید کی، اور نہ ہی نیک عمل کی طرف پلٹے، اپنے ہی گناہوں کے چکر میں مرتے دم تک قائم رہے۔ تو یہ تو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ لیکن وہ لوگ، ان کے برعکس، وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی اہل کتاب میں سے ہی کچھ لوگ پھر اسلام قبول کر کے صاحب ایمان بن گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی، جو کام وہ غلط کرتے تھے انہوں نے اپنے برے کاموں کی اصلاح کی اور اپنے آپ کو نیک اعمال کے لیے تیار کیا اور نیک اعمال کرنے کے لیے کوشش کی۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک اصحاب الجنہ، جو جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہودیوں کا جو یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں
تو سوائے چند دن کے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے دیا ہے اس آیت، جن میں سے ایک جواب کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان سے پوچھو، ان سے بات کرو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو وہ وعدہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوگا، ہمیں وہ دکھاؤ، یا پھر تم دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں کہہ رہے ہو جو اللہ نے نہیں فرمائی اور جن کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں۔ اچھا، دوسرا جواب یہ، اے یہود، اگر تم فی الواقع اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو، اتنے پسندیدہ، اتنے محبوب کہ چند دن کے سوا تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم مر جاؤ پھر اور جاؤ اس دنیا سے، تاکہ دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کر جنت میں جانوں کی آرزو پوری کرو۔ تو یہ ان کی دراصل غلط فہمیاں تھیں، یہ دراصل ان کی کچھ امانی تھی، یہ ان کی کچھ خواہشات تھیں، یہ ان کے اندازے تھے۔ حالانکہ ان کا جو کردار تھا، جو ان کے اعمال تھے، وہ انتہائی سنگین قسم کے گناہوں پر مبنی تھے۔ تو کس بنیاد پر ایسی بات کو کرتے تھے؟ صرف اپنی ایک سوچ، اپنے دل میں ایک گمان کو پال لیا اور پھر اس کے مطابق چلتے رہے۔ تو اہل ایمان کا اور جنت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ قرآن کا انداز ایسا ہی ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر آئے گا ساتھ ہی جنت کا ذکر آئے گا، جہاں اہل جہنم کا ذکر آئے گا اس کے بالکل ساتھ ہی اہل جنت کا بھی ذکر آئے گا۔ تو یعنی اہل جنت پھر کون لوگ ہوں گے؟ جو ایسے کام نہیں کریں گے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو ملنے والے بہت سارے، آپ کے فون پر ملنے والے میسیجز قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ملیں گے آپ کو، اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں احادیث کہہ کر شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں جو حدیث میں نہیں ہے، ایسی باتیں شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں آگے پھیلانا یہ بھی اسی درجے کا گناہ ہے۔ جب تک تصدیق نہ ہو، جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو، مکمل علم، تب تک ہمیں کوئی بات اللہ کے متعلق نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان سے اہل کتاب سے کی کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی تم نہیں جانتے کہ یہ بات ایسے ہی ہوئی تھی۔ تو لا علم ہوتے ہوئے پہلے علم حاصل کرو، پہلے جانو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ کسی بھی بات کو قرآن یا حدیث کہہ کر شیئر کر دینا اور آگے پہنچا دینا، یہ اسی درجے کا گناہ ہے جس درجے کا یہ بنی اسرائیل نے کیا۔ ان کے تو علماء ہی کرتے تھے نا یہ کام، عام لوگوں کی جرت نہیں تھی۔ لیکن آج دیکھیں کہ ہماری امت کا ہر فرد جس کا جو دل آتا ہے وہ میسج آگے سے آگے پھینک رہا ہے اور اس کو کچھ پتا نہیں کہ میں کیا گیا۔ جیسے ہی جمعرات آتی ہے رات سے ہی جمعہ مبارک کے میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ جمعہ مبارک کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام نہیں کہتے تھے، جتنا بھی سمجھایا جائے لیکن پھر وہی بات ہے۔ یہ آج کے دور کی جو ہے نا وہ سب سے میں سمجھتی ہوں لیٹسٹ ایک بدعت ہے۔ اب جیسے آپ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم اس کو وش کرتے ہیں، صبح صبح ہی میسج دینا شروع کر دیتے ہیں، جو اس کو وش نہیں کرتا وہ ناراض ہو جاتا ہے، تم نے مجھے برتھ ڈے وش نہیں کی۔ یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا کے جاتے کہ تم نے اپنے رشتے دار کا حق نہیں دیا، تم نے اس کی برتھ ڈے وش کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، تو ایسا تو کہیں نہیں ملتا۔ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے کہ فلاں سہیلی نے تو مجھے وش کیا، تم نے نہیں کیا، تم میری اچھی دوست نہیں۔ نہیں، یہ انسانوں کے حقوق کے اندر شامل نہیں ہے کہ ہم ان کی برتھ ڈے وش کریں اور برتھ ڈے منائیں بھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے اندر آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے آج اگر ہم نے جمعہ مبارک کہنا شروع کر دیا ہے تو پھر برتھ ڈے مبارک بھی کہنا شروع کر دیں، اس کو بھی ہم دین کا حصہ بنا لیں۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم ان سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ان کو کوئی نیکی سمجھ کے مت کرو اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ مت کہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، تو یہ تھے بنی اسرائیل کو دیے جانے والے احکامات کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے تو لوگوں میں بانٹ دو، جس طرح آج کل ہمیں بھی یہ میسج بہت جلد تیزی سے ملتا ہے کہ یہ فلاں میسج ہے، اس کو 10 لوگوں تک فارورڈ کریں تو آپ کو خوشی ملے گی، نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں غم آئے گا۔ پھر ایک یہ بھی بدعت ہوتی ہے، جیسے رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے کہ رمضان کی مبارکباد جو سب سے پہلے کسی کو دے گا وہ بخش دیا گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بات اللہ رسول نے نہیں فرمائی، ان کے نام لگا دینے سے ہمیں کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تو جو میثاق بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ یہ تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی تمام احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ اس میں نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور عبادت آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، عبادت یا ورشپ، عبادت 4 قسم کی ہے۔ قلبی عبادت، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ لسانی عبادت، نمبر 3 پر ہے جسمانی عبادت، اور نمبر 4 پر ہے مالی عبادت۔ قلبی عبادت کا مطلب ہے کہ صرف خوف، امید، محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے دل میں بھروسہ، اعتماد، توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دل کی کیفیات سے متعلق ہے ان کو کہتے ہیں قلبی عبادات، ورشپس آف ہارٹ، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ پھر لسانی عبادت، زبان سے کی جانے والی عبادات، چاہے وہ تلاوت کی شکل میں ہے یا دعاؤں کی شکل میں ہے، یا ایک دوسرے کو اچھی بات کی نصیحت کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، بول کر اللہ کی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ کتنی دیر سے نہیں جا رہی، تو یہ لسانی عبادت، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جسمانی عبادات جیسے نماز ہے، حج ہے، جس میں ہم جسمانی مشقت بھی کرتے ہیں، یہ تمام عبادات بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور مالی عبادات کا مطلب جس میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج اور عمرہ ہے، جس کے لیے ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری طرح کی عبادت دل سے لے کر اعضاء اور جوارح تک اور مال و دولت تک، ہر چیز جس کو اللہ نے عبادت قرار دیا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہی حکم ہمیں دیا گیا تھا، یہی حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہیں کرو۔ اور عبادت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کا مغز دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادت کا نچوڑ دعا ہے، عبادت کا اصل دعا ہے۔ اسی لیے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ میں ایاک نعبد، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کے اندر ہی دعا بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس کو بتایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی مدد کی جو دعا ہے نا، مدد کے لیے جو بھروسہ ہے، مدد کی طلب، یہ دعا کا ایک نچوڑ ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک دعا ہی، دعا بھی ایک عبادت ہی ہے، یعنی عبادت کا ہی ایک حصہ ہے دعا، لیکن جو دعا ہے وہ اگر ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اگر کسی سے مدد کی امید رکھتے ہیں اسباب اور وسائل کے بغیر، ایسی مدد جو صرف اللہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ غیر اللہ کی عبادت میں شامل ہوگا، یہ شرک ہوگا۔
خاص طور پر اس کو الگ کر کے بتایا کہ استعانت صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہوگی. اسباب بظاہر نظر نہ آ رہے ہوں اور پھر بھی اللہ سے دعا مانگنا تو یہ ہے استعانت، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. لیکن اسباب کے ذریعے اگر ہم مدد مانگتے ہیں، جیسے ہمیں ایک دوسرے سے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کسی چیز کی لین دین کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہم ایک دوسرے سے ادھار بھی لے لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے مدد ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں. یہ اسباب کے ذریعے مدد ہے. لیکن بغیر اسباب کے، مثلاً کوئی شخص ہم سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے، جہاں تک ہم اپنی آواز اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہم دل میں اس کو پکار رہے ہیں، تو پھر یہ غلط ہوگا، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے والی بات ہے. تو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، لیکن ہم ان کی زندگی میں دیکھتے کہ انہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، نبیوں کو اللہ کا بیٹا، اور خود نبیوں کو ہی خدا بنا دیا، اور کئی طرح کے شرک انہوں نے گھڑ لیے، عبادت میں من مانے طریقے اختیار کیے. وبالوالدین احسانا. تو توحید اللہ کا حق ہے، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق والدین کا. ان کے ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کرو، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو احسان پر مبنی ہو. احسان کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دے دینا، انصاف کہتے ہیں برابر برابر سب کو بانٹ دینا، لیکن احسان کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے زائد دے دینا. مثلاً اگر ہم گنتی کرتے ہیں کہ 1 درجن چیز 12 کی ہوگی، تو ہم اس کو 13 دے دیں، 13 عدد دے دیں، تو یہ احسان ہوگا. والدین کے ساتھ لین دین نہیں ہوتا کہ اگر والدین ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا کریں، ایسا نہیں ہے. بلکہ والدین ہمارے ساتھ اگر برا بھی کر رہے ہیں، اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں بھی کر رہے ہیں، تو بھی ہمیں والدین کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، حسن سلوک ہی کرنا ہے. اللہ کے حق سے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ایک تو اس جگہ پر آیا، قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا، اور پھر حسن سلوک کے حقدار صرف والدین نہیں ہیں، بلکہ اور لوگ بھی ہیں جن کا ہم پر حق ہے. وہ ہیں ہمارے قرابت دار، ہمارے قریبی رشتہ دار. قرابت دار سے مراد ہماری ماں کی طرف سے ماں کے رشتہ دار، باپ کی طرف سے ہمارے باپ کے رشتہ دار یعنی ہمارے ددیال اور ننیال والے، اور پھر سسرال کی طرف سے ہمارے سسرالی رشتہ دار، پھر اپنے بچوں کے آگے ان کی اولادیں، تو یہ سب قریبی رشتہ دار. ان سب کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. اب یہ خطاب تو بظاہر اہل کتاب یہود مدینہ سے تھا، تاہم ایسے احکام جو ہر شریعت میں غیر متبدل رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو احکامات دیے گئے ہیں، یہ احکامات، یہ وہ شریعت ہے جو ہر نبی کو دی گئی، ہر نبی کو ملنے والی شریعت میں یہ احکامات موجود تھے. عہد کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر، تو یہ کیونکہ وعدے کو توڑ دینا اسی قوم کا ایک خاصہ تھا، اس لیے ان کی تاریخ ایسی عہد شکنیوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے ان کو ایسا کہا گیا کہ تم نے عہد کو توڑ دیا. ورنہ یہ احکامات ہر نبی کی امت کو دیے گئے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ احکامات تھے. قرآن میں بھی یہی احکامات دیے گئے ہیں. اور یتامہ، یتیم کی جمع یتامہ، یتیم وہ نابالغ بچے جن کے والد فوت ہو چکے ہوں. تو معاشرے کے ایسے افراد جو اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ احسان کا، محبت کا سلوک کرنا ہے. والمساکین، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس آمدنی اس کے اخراجات کی نسبت کم ہوتی ہے، یعنی وہ کماتا تو ہے لیکن اس کے بچے زیادہ ہیں، خاندان بڑا ہے، اس کی ضروریات کی نسبت اس کی آمدنی بہت کم ہے. انتہائی غریب لوگ جن کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ ہو پا رہی ہوں، ایسے غریب مسکین ضرورت مند محتاج لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے. قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے کہو ہمیشہ اچھی بات، حسن پر مبنی بات یعنی خوبصورت بات، اچھے انداز میں بات کرو.
خوبصورت طریقے سے بات کرو. اور اگلا کام اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کرنے کے کام ہے. تو اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز کی ادائیگی سے مراد تمام عبادات ہے، جس میں حج عمرہ یہ بھی شامل ہوگا، کیونکہ یہ جسمانی عبادت ہے. تو جو ظاہری عبادات ہیں یہ سب یہاں پر مراد ہوں گی. جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کا حق وہ دو. اسی طرح زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل بندوں کے حقوق میں سے ہے. تو اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. پھر اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے. اور دیکھیے قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، تو یہ لسانی عبادت آ گئی. زبان سے ہمارا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق اور کردار کیا ہونا چاہیے. اچھی بات، خوبصورت بات. پھر تم پھر گئے، مگر بہت کم لوگ تھے تم میں سے جو اس عہد پر قائم رہے، اور تم تو تھے ہی منہ پھیر جانے والے، عہد سے اعراض کر لینے والے. تو مراد یہ کہ یہ پورے کے پورے دین اور شریعت کے احکامات ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری ایک لسٹ ہے. تو یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں دی گئی، بلکہ ہمارے لیے بھی یہی احکامات ہیں. لیکن ایک اور اگلی بات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب تم سے ہم نے عہد لیا تھا پختہ کہ تم لوگ اپنوں کو قتل نہ کرو، اور نہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو. پھر تم نے اس بات پر اقرار بھی کیا تھا، پختہ عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن نہیں کرو گے. تم لوگوں نے ان باتوں کو مانا تھا، اقرار کیا تھا، اور یہ اقرار انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا تھا انبیاء کی زبان سے. اور اس چیز کی تم خود بھی گواہی دیتے ہو، یعنی یہ خود بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ان کی کتابوں میں ان سے یہی اقرار لیے گئے. پھر کیا ہوا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، پھر وہ تم ہی لوگ تو ہو جو اپنوں کو ہی قتل کرتے ہو. یعنی بنی اسرائیل کو ہی، اپنے ہی دوسرے قبائل کو، جب قبیلوں کے آپس میں لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھی، فساد ہوتے تھے، تو یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے تھے، اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے تھے. پھر ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے تھے. پھر اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے، اور پھر یہ امید رکھتے تھے کہ تمہیں اس پر بہت اجر ملے گا، کیا ایسا کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا. حالانکہ ان آزاد لوگوں کو جو اپنے گھروں میں آباد تھے، ان کو برباد اور ویران کرنا، یعنی ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. تم نے جو پہلے حرام کام کیا، پہلے اس کا تو حساب دو. کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ یعنی جس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لوگوں کو قتل مت کرو، ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو، ان کے ساتھ لوٹ مار نہ کرو، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، وہ تو تم مانتے نہیں ہو. لیکن قیدی کو فدیہ دے کر چھڑانے میں تم اجر سمجھتے ہو، تو اس حصے کو تو مان لیتے ہو کہ تمہیں بڑا اجر ملے گا. بھلا وہ لوگ جو ایسے کام کریں، یعنی کتاب کے کسی حصے کو مانے اور کسی کا انکار کریں، تو ان کا بدلہ، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس بات سے بے خبر تو نہیں ہے، اللہ اس سے غافل تو نہیں ہے. یعنی تم نے اللہ کو غفلت میں سمجھ لیا کہ اللہ کو نہیں پتہ چلتا. یہ واقعات کب کے ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے جب یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے شہر اریحا، آج کل اس کا نام اریحا اور جیریکو ہے، اس کو فتح کیا. اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لی. دیکھیں، کیونکہ ان سب کو حکومت چاہیے تھی، ہر قبیلے کے سردار کو اپنی اپنی حکومت چاہیے تھی. ان حکومتوں کی باہمی چپکلش کے نتیجے میں ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی. یہ ایک دوسرے پر حملے کر کے ایک دوسرے کو، وہاں کے لوگوں کو باہر نکال دیا کرتے تھے، انہیں ان کے گھروں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے. لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے اور کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے، اور یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے، تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے.
کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کہیں اسیر ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو. تو یہ ان کی جزوی اطاعت تھی کہ ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر امر ہو رہا ہے. اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو، اپنے بھائی بندوں کو، اپنے ساتھیوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. اس حکم کی پرواہ نہیں کی، اسے توڑ دیا. لیکن جب اس تمہاری حرکت کی وجہ سے جو اسرائیلی غلام بن گئے، اسیر بن کے، اب بڑے متقی بن کر انہیں چھڑا رہے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، تو یہ وہ تضاد تھا جو بنی اسرائیل میں بہت واضح طور پر موجود تھا. اور یہی وہ تضاد ہے جو آج مسلمان امت کے اندر بھی پیدا ہو چکا ہے کہ ہم بھی خود پہلے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ماریں. افغانستان میں حملے کے وقت ہمارے ملک نے اڈے دیے تھے نا، اس کے بعد جب وہ ان کے گھروں سے نکالے گئے تو پھر ہم نے ہی ان کی مہمان نوازی بھی کی. یہ سب کیا ہے؟ جس طرح آج ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے، کل بھی نہیں دینا چاہیے تھا. کیا ہم کافروں کا ساتھ دیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ماریں، ان کو ان کے گھروں سے نکالیں؟ تو وہ پہلا فیصلہ غلط تھا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی کے نتیجے میں پھر جو عذاب ہمارے قوم کو بھگتنا پڑا، 80,000 کے قریب لوگ مارے گئے اور کس قدر ہمارے ملک میں تباہی ہوئی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی سزا پھر کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ملتی ہے نا، اس کی بھی بہت بھاری قیمت ہمیں چکانی پڑتی ہے. تو دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہماری قوم کی رسوائی ہوئی، اور آخرت میں شدید ترین عذاب. اس سے ہم بچ سکتے ہیں تب ہی جب ہم سچی توبہ کریں گے، ورنہ بہت مشکل ہے. کیونکہ جن لوگوں کے خاندان تباہ ہوئے، جس میں ہمارا اگر کوئی حصہ رہا، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کریں گے. دیکھیں نا، ہم اللہ بھی غافل، اللہ تمہارے اعمال سے غافل تو نہیں ہے. یہ کتنی بڑی آفاقی سچائی ہے. یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو آج امت مسلمہ پر پوری طرح سے منطبق ہوتا ہے. اب دیکھیں آج ہم میں سے بھی ایک گروہ نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا. مثلا جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، انہوں نے رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھ لیا اپنے لیے کہ کیا کریں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. کاروباری طبقے نے سود کو اپنے لیے حلال کر لیا کیونکہ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. اسی طرح دیکھیں کہ جو خواتین برے کام کرتی ہیں، وہ کہتی ہے ان کاموں کے بغیر ہمارا دھندا نہیں چلتا، ہم بھی تو محنت مشقت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک امتزاج پیدا ہو چکا ہے. یعنی جزوی اطاعت کی جاری، کبھی اطاعت کی جاتی کبھی نہیں. آپ دیکھیں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں نا، یہ سارے جو اداکار قسم کے ہوتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی کالے لباس پہن کر تو وہ جلوسوں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا مذہبی بھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی سارے کے سارے ہی مومن باہر نکل آتے ہیں. ایسی ایسی نسلوں کے لوگ نکل آتے ہیں جو کبھی زندگی میں نے ان کو دیکھا ہوتا، لیکن وہ رمضان میں آ کر ہمیں دین سکھا رہے ہوتے، جبکہ باقی پورے 11 مہینے وہ ہمیں کچھ اور سکھا رہے ہوتے. تو دین کے ایک حصے کو مانتے ہیں، دوسرے حصے کو نہیں مانتے. ایسی جزوی اطاعت اللہ کے قبول نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا منہ پر دے ماری جاتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی جزوی اطاعت ہے، یعنی دین کے ایک حصے کو ماننا اور دوسرے حصے کا انکار کر دینا. اسی طرز عمل کی پاداش میں ہم ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ کا مصداق بن گئے، یعنی ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی ہے. یہ وجہ کہ آپ دیکھیں کہ نقصان بھی ہمارے ملک کا ہوا، ٹھیک ہے، لوگ بھی ہمارے مارے گئے اور دہشت گرد بھی ہم مشہور کیے گئے. پوری دنیا پر ہمارے ہی دروازے بند کیے گئے. پوری دنیا میں ملازمت کے دروازے، جابس کے دروازے بھی ہمارے لیے ہی بند کیے گئے. تجارت بھی ہماری بند کی گئی. جو دنیا میں ہمیں مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے حق کی بجائے باطل کا ساتھ دیا. اور آج الحمدللہ ہم تھوڑا سا بہتر ہوئے، ہم حق کو حق کہنے کے قابل ہو گئے، ہم باطل کو باطل کہنے کے قابل ہو گئے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ملک کے حالات اب بہتر ہوں گے، کیونکہ اب ہم نے اپنی روش کو بدلا ہے، ہم نے اپنے اعمال کو بدلا ہے. باقی رہے گا قیامت کا معاملہ کہ وہاں شدید ترین عذاب ہوگا، تو یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے. ہم اپنے طرز عمل سے تو اس کے مستحق ہو ہی چکے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اوپر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ
ضرور ہماری توبہ کو قبول کریں گے، کیونکہ اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے مل اونرز ہیں، وہ سال ہر سال جو ہے وہ اپنی کمائی کو حرام سے آلودہ کرتے ہیں، لیکن سال میں دو چار دفعہ عمرہ کر لیتے ہیں یا 2-4 سالوں میں عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی جو حلال کی کمائی تھی یا انہوں نے جس کمائی سے عمرہ یا حج کیا وہ حلال ہے یا حرام، یہ تو اللہ جانتا ہے نا، میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نہا دھو کر آ گئے، سال بھر کی جو بھی حرام کی کمائی تھی وہ پاک ہو گئی، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری داڑھیوں سے، ہمارے اماموں سے، ہمارے ابایوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، ہماری ظاہری شکل و صورت سے، رہن سہن سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، لا علم نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری آج کے دور میں یہ بہت بڑی یعنی بدبختی سمجھ لیں کہ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اپنی نیکی کا چرچا کس کے آگے کر رہے ہیں؟ یہ لوگ ہماری قبر میں جائیں گے جن میں اگر ہم نیک مشہور ہو بھی گئے تو قبر میں جاتے ہی حساب کتاب سامنے آ جانا ہے، بلکہ موت کا فرشتہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لایا یا عذاب کے۔ تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جن لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، وہ چند گھنٹوں کے اندر آپ کو زمین کے سپرد کر کے اس کے بعد آپ کے کھانے کھا رہے ہوں گے، بریانیاں اڑا رہے ہوں گے۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے گناہوں پر پردہ ڈال لیں، بلکہ سچے دل سے توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل سے اپنی اصلاح کا آغاز کریں، پھر اپنے اعمال کو دھوتے چلے جائیں۔ گناہگار ہم سب ہی ہیں، ہم سب کو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے سچی توبہ کرنی ہے تاکہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے ہم بچ سکیں اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، یعنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا اور دنیا میں زندگی کو خرید لیا، اور زندگی کے مال و اسباب کو کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں دنیا میں اپنے لائف سٹینڈرڈ کو اتنا بڑھانا ہے، اس کے لیے ہمیں حرام بھی کمانا پڑے تو کر لیں گے۔ کیسے کیسے جواب دیں گے اس کا؟ آپ کو شروع میں پہلے ہی لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیک اعمال کے قبولیت کی جو شرائط ہیں اس میں پہلے نمبر پر ایمان ہے، دوسرے نمبر پر خلوص نیت ہے، تیسرے نمبر پر قرآن اور سنت کی مطابقت ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کے حلال ہے۔ تو یہ 4 ٹیسٹ جب تک ہمارا ہر عمل پاس نہیں کرے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، ہمیں پلس پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو جب پلس پوائنٹ ہی نہیں ملے گا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب ہم رزق حرام کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی عمریں کر رہے ہیں، کتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، کتنے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہم آخرت کو بیچ رہے ہیں اور دنیا کے چند مفادات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی بجائے اس کو پتے پشت ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی آخرت کو چھوڑ کر، یعنی ہمیں دنیا میں لائف سٹینڈرڈ چاہیے، اس کے بدلے میں چاہے ہمیں اپنی عزت بیچنی پڑے، چاہے ہمیں اپنا ایمان بیچنا پڑے، چاہے ہمیں اپنی جنت بیچنی پڑے، ہم سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ تو جس چیز کو آپ بیچ دیتے ہیں پھر وہ آپ کی نہیں رہتی، اور اس کے بدلے میں جو قیمت آپ نے لے لی، دنیا میں اپنا لائف سٹینڈرڈ بڑھا لیا، آپ نے کوئی عہدہ چاہیے تھا وہ عہدہ لے لیا، آپ نے اس کو انجوائے کر لیا، اب جو چیز آپ نے بیچ دی وہ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، جو آپ نے خرید لی وہ آپ نے استعمال کر لی۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی آخرت میں پھر جو ہمیشگی کا عذاب ہے وہ مول لے لیا، کیونکہ ہم نے ایمان بھی بیچا اور حرام بھی کمایا، اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی کے عیش و آرام اور کچھ مالی مفادات اور کچھ عہدے پا لیے، تو آخرت کو بیچ دیا۔ آخرت میں ان کے پاس صرف عذاب اور صرف عذاب اور صرف عذاب رہے گا، وہ اسے ہلکا نہ کیا جائے گا۔ یعنی یہود مسلمانوں سے جو کچھ بھی بدعہدیاں کرتے رہے سب چند روزہ دنیاوی مفادات کی خاطر کرتے رہے، آخرت کے عذاب کا کچھ خیال نہ کیا۔ اس آیت سے ان لوگوں کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں جہنم کا عذاب اس قدر ہلکا ہو جائے گا کہ وہ دوزخیوں کو کچھ تکلیف نہیں دے گا،
کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایسا کچھ لوگوں نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے ہلکا بھی نہ کیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کو وہاں بچانے نہیں آئے گا۔ کتنی سخت باتیں ہیں اور کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم رشوت لے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، سب لے رہے ہیں نا، ہم لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم رشوت نہیں لیں گے تو ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے، تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے بچے اچھے اسکول میں نہیں پڑھ پاتے، کسی سستے اور کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ لیں گے، لیکن ہم آرام سے تو بچ جائیں گے نا، ہماری نمازیں تو قبول ہو جائیں گی نا۔ ہو سکتا ہے کسی سستے اسکول میں پڑھا ہوا بچہ فرما بردار ہو اور کسی بڑے سے بڑے اسکول کالج میں پڑھا ہوا بچہ نافرمانی چلائے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ ہمیں ہی سوچنا ہے، یہ ہمارے لیے ہی سبق ہے۔ قرآن کے کسی احکامات کو مان لینا، جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، وہ ہم مان لیتے ہیں، لیکن اسی قرآن میں جب جہاد کا حکم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آج کل تو جہاد کا نام لینا بھی گناہ ہے، کافر ہم پر پابندیاں لگا دیں گے۔ نہیں، جہاد قیامت تک کے لیے، کوئی پابندی لگاتا ہے تو لگا دے، کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور راستے نکال دیں گے۔ اب دیکھیں کورونا میں ہمارے اگر کلاسز ہوتی تھی، باقاعدہ فزیکل کلاسز ہوتی تھی، ایک راستہ بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ کھول دیا نا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم آن لائن کلاسز کریں گے، لیکن یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھا دی، ورنہ شاید ہم کبھی سیکھ ہی نہ پاتے نئی چیزیں۔ اور پھر ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں، ہمارے دو اسٹوڈنٹ جو ہیں مسقط سے، کبھی ہم ان تک پہنچ سکتے تھے یا وہ ہم تک پہنچ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ یا یہاں بیٹھ کر ہم پاکستان یا انڈیا سے لوگوں کو اپنی کلاس میں شامل کر سکتے تھے؟ نہیں۔ تو جب ایک راستہ بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اور کتنے راستے کھولے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز کا حکم پاتے ہیں قرآن میں، وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، جب زکوٰۃ کا حکم دیتے تو ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کل ہم بات کر رہے تھے نا اس بات پہ کہ ہماری امت کے اندر بھی بعض فرقوں نے یہ ہیلے تلاش کر لیے کہ جب 10-11 مہینے ہو جائیں تو شوہر جو ہے نا وہ بیوی اپنا زیور اپنے شوہر کو ہبا کر دے، یعنی تحفہ دے دے، اب اس کی ملکیت سے نکل گیا اور اب اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، اور اگلے 10 مہینے کے بعد شوہر وہ زیور واپس اپنی بیوی کو تحفہ دے دے۔ تو اس طرح کرتے جائیں، گھر کا ہی زیور اس الماری سے دوسری الماری میں شفٹ کرنے سے اگر زکوٰۃ دینے سے جان چھوٹتی ہے تو چھڑا لیں، اللہ ان ہیلوں بہانوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔